ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو خود پٹاخے لے کر دیتے ہیں شب برات منانے کے لیے. ہم خود اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جو مجوسیوں کا کام ہے آگ جلانا وہ کام تم کرو، جو ہندوؤں کا کام ہے وہ تم کرو. ہم اسلام سے دور 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 ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کب عقل آئے گی کہ ہمیں ان دنوں میں جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو اور اللہ کی رحمت کا حصول آسان ہو تب ہمیں ایسے کام نہیں کرنے کہ جن سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. تو ہمیں اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ ماہ مقدس اللہ کی رحمت کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بخشش، مغفرت، رحمت کے دروازے کھولتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے، فرمایا اس شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. سبحان اللہ. یہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا، اشاروں میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آتا ہے. وہ ہماری عقل سے، ہماری فکر سے مابرا آتا ہے. اس کا اسکیچ جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں بھی نہیں بنا سکتے. وہ اس اسکیچ سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. اپنی شان کے مطابق بس تشریف لاتا ہے جیسی اس کی شان ہے. ہماری سمجھ سے، ہماری فکر سے بالا تر ہے. ہم لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے. غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ رب قدوس اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم میں کون روزی کا طلبگار ہے، بتاؤ تم میں کون رحمت کا طلبگار ہے، بتاؤ تم میں کون بخشش کا طلبگار ہے، بتاؤ تم میں کون عزت کا طلبگار ہے. اللہ کریم سوال کرتا ہے اور رب کے بندے نیچے زمین پر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، رب سے دعا بھی مانگتے ہیں. تو فرمایا جس بندے کو اللہ کریم جل جلالہ کا یہ قرب میسر آ گیا کہ اللہ کریم پوچھ رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تم میں سے ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی رحمت کا طلبگار. تو جو نیچے رحمت کے طلبگار بنے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی، کبھی کہتے ہیں ولی والدیہ، کبھی کہتے ہیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کبھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کبھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ جو زمین پر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ادھر رب ذوالجلال آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق ان سے پوچھ رہا ہے، ادھر اللہ کریم پوچھ رہا ہے، نیچے زمین پر یہ بندے دعا مانگ رہے ہیں. تو یقیناً جب یہ بندے دعا مانگ رہے ہوں گے تو اللہ کریم جل جلالہ قبول بھی فرمائے گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سلسلہ طلوع آفتاب تک جاری رہتا ہے. سورج کے صبح نکلنے تک، سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ سلسلہ رحمت والا جاری و ساری رہتا ہے. اب ہمیں ماہ شعبان المعظم میں اللہ کی رحمت کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. لیکن ہم تو اس رات کو یا تو پھر مساجد کی طرف آتے ہیں کہ مساجد کا رخ کریں، وہاں کوئی مٹھائی وغیرہ ہوگی، کوئی چاول وغیرہ ہوگے، کوئی لنگر شنگر ہوگا مسجد میں، چلے وہاں چل کے بیٹھتے ہیں. اچھا اگر وہاں آ بھی گئے تو پھر بھی خشوع و خضوع نہیں ہوگا. کم لوگوں کو خشوع و خضوع ملتا ہے، کم لوگ ہوتے ہیں. سارے کھانے کے لیے بھی نہیں آتے اور سارے عبادت کے لیے بھی نہیں آتے. تو ہمیں فکر کرنی ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی شعبان المعظم کی 15ویں شب جاگ کر گزاریں. وہ جاگنا کیسے ہے؟ موبائل سامنے رکھ کے نہیں جاگنا، فیس بک پہ نہیں جاگنا، واٹس ایپ پہ نہیں جاگنا، ٹویٹر پہ نہیں جاگنا. آپ نے کیسے جاگنا ہے؟ وہ سامنے قرآن رکھ کے جاگنا ہے، مصلی پہ بیٹھ کے جاگنا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے جاگنا ہے. وہ رات جاگیں. مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی جا کر وہ چاول لینے کے لیے، لنگر لینے کے لیے مسجد میں چلے جائیں کہ وہاں محفل ہو رہی ہے، وہاں نعت خوان نعتیں پڑھ رہے ہیں. نہیں نہیں، آپ رات جاگیں، اپنی فرض نمازیں جو زندگی میں رہ گئی ہیں ان کو ان کی قضا پڑھیں. بہترین عمل یہ ہے جن راتوں میں آپ جاگیں، عبادت کریں، ان راتوں میں آپ اپنی زندگی کی بقیہ نمازیں پڑھیں. حساب لگا لیں کہ 7 سال کی عمر سے آپ پر نماز فرض ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز پڑھاؤ. اور جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر حضور نے فرمایا سختی کر کے نماز اس سے پڑھاؤ.
7 سال سے لگا لیں اندازہ، نہیں تو 10 سال سے تو ضرور لگائیں کہ 10 سال سے لے کر اب جتنی عمر ہے میں نے کتنی نمازیں چھوڑی. اس ایک رات میں چہ جائے کہ آپ ساری نہیں پڑھ سکیں گے، ساری نہیں پڑھ سکیں گے، 2 دن کی پڑھ لیں، 3 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں، 5 دن کی پڑھ لیں، آپ کا نام ان لوگوں میں آ جائے گا کہ جنہوں نے کوشش کی ہے اللہ کا وہ فرض ادا کرنے میں. کوشش تو کریں گے نا، کوشش کرنے والوں میں آ جائیں گے. ہم بھاگتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی طرف، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں جی فٹافٹ. مولوی صاحب سیدھے ہو جاؤ جی، جلدی کرو جی، ٹائم دسو جی، صلاۃ و تسبیح کتنے بجے ہوئے گی؟ وہ بھائی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی فضیلت ہے، ثواب ملے گا، بڑا ثواب ہے صلاۃ و تسبیح کا، لیکن صلاۃ و تسبیح کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ان 5 نمازوں کے بارے میں اللہ ضرور پوچھے گا تم سے کہ جو تم پہ فرض کی ہوئی تھی وہ کیوں نہیں پڑھی. ہم بھاگتے ہیں ان عملوں کی طرف جن عملوں کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا. یہ مستحب عمل ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنا، ہم بھاگتے ہیں. جی مولوی صاحب بتائیں صلاۃ و تسبیح کتنے بجے ہوگی؟ وہ بھائی صلاۃ و تسبیح بعد میں پڑھ لینا، پہلے اللہ نے جو تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں ان کا حساب تو پورا کر لو، وہ تو پہلے پڑھو. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اللہ نے نہیں پوچھنا قیامت والے دن، وہ 5 نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے پوچھے گا کہ وہ جو تجھ پہ فرض کی ہوئی تھی، جن کا میں نے حکم دیا تھا، جن کو میں نے کہا اپنے محبوب کو کہ محبوب تیرے امتی 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن ان کو ثواب میں 50 کا ہی عطا کروں. محبوب یہ تحفہ معراج کی رات جو میں نے تمہیں دیا تھا لے جاؤ، اپنی امت کو جا کے دے دو. آپ کے معراج یہ ہے کہ آپ میرے عرش تک پہنچے ہیں، میں نے آپ کو اپنے عرش تک بلایا، آپ کی معراج یہ ہے. اور آپ کا امتی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے، آپ کے امتی کی معراج وہاں ہے. حضور کی معراج اوپر، امتی کی معراج سجدے کے اندر. اللہ نے پوچھنا اس معراج کے بارے میں، بتا جس نماز میں تیرے لیے معراج کا درجہ رکھا تھا وہ تو نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں جی محفل سجا لیں، نعت خوانی کا بھی ثواب ہے، تلاوت قرآن پاک کا بھی ثواب ہے. تلاوت قرآن پاک آپ نے زندگی میں ایک بار بھی کر لی ہے تو فرض کفایہ ادا ہوگی. ویسے تو قرآن کی تعلیم سیکھنا واجب ہے، ضرور قرآن پاک کی تعلیم سیکھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ. لیکن ان راتوں میں جو راتیں ہمیں جاگنے کے لیے ملیں یا لوگوں کے اندر ذوق ہو کہ ہم رات جاگیں، شب بیداری کریں، عبادت خدا بندی میں رات گزاریں، ان راتوں کو فضول کاموں میں نہیں گزارنا، دنیا کے کاموں میں نہیں گزارنا. اور جب مسجد میں آ جائیں تو پھر نعت خوانی میں نہیں گزارنا، پھر نعت خوانی میں بھی نہ گزاریں. یقیناً حضور کی تعریف سننا کرنا باعث ثواب ہے، برکت ہے، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس رات آپ اپنا احتساب خود بھی کریں، بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، لائٹ بند کر لیں، اندھیرے میں بیٹھے اور تصور کریں کہ میں قبر میں ہوں، اور اپنی بقیہ زندگی کو یاد کریں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کا کیسا حکم دیا تھا، رسول اکرم نے کیسا حکم دیا تھا، میں نے کیا کیا. اور سوچے بیٹھ کے حساب لگا لیں کہ اللہ کے مجھ پہ کتنے کرم ہیں جب سے میں پیدا ہوا ہوں اب تک، اور میں نے اللہ کے لیے کتنے سجدے کیے ہیں. حساب تو لگا کے دیکھیں، ایک رات کا ایک دن کا آپ حساب لگا لیں تو تارے نظر آ جائیں گے. یہ آپ ان سے پوچھیں جو وینٹیلیٹر پہ جن کو آکسیجن مہیا کی جاتی ہے، یہ ان سے پوچھیں کہ سانس کی قدر کیا ہے. جو سانس چل رہی ہے یہ تو انہیں پتا ہے نا، جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، جن کے پھیپھڑے بالکل جواب دے چکے ہیں، جنہیں مصنوعی طور پر آکسیجن مہیا کی جا رہی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ وہ ایک دن میں کتنے پیسے دیتے ہیں اور آکسیجن لے رہے ہیں. یار اللہ کا یہ کرم کم ہے کہ ہم فری میں آکسیجن ہمیں اللہ کریم دے رہا ہے. ہم تو اس کے اس کرم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. حساب تو لگائیں کہ کتنی سانسیں ہیں جو اس نے دی ہیں. اپنے وجود کے اندر ذرا دھیان تو کریں، اپنے اندر ذرا سوچے تو صحیح، دھیان کر کے فکر تو کریں ذرا. اندر کا اتنا نظام جو چل رہا ہے آپ کا، آپ کے گردے ہیں، آپ کے پھیپھڑے ہیں، آپ کا جگر ہے، آپ کا معدہ ہے،
آپ کم از کم یہ 4 مین چیزیں ہیں. دل ہے، ان کو دیکھیں تو صحیح کہ دل کو دھڑکن کون دے رہا ہے، آپ کے شریانوں میں خون کو دوڑنے کی ہمت کون دے رہا ہے. یہ تو آپ کسی ایسے مریض سے پوچھیں نا کہ زندگی کی قدر کیا ہے، اس سانس کی قدر کیا ہے، اور یہ اس ہارٹ پیشنٹ سے پوچھیں جس کو دل کا عارضہ لاحق ہے، یہ تو اس سے پوچھیں نا دل کی قدر و قیمت کیا ہے. جو پاکیزہ دن، پاکیزہ راتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، ان راتوں میں آپ عبادات کا التزام کیجیے. مسجد میں جاگنا اور جا کر عبادت کرنا، تلاوت کرنا یہ جائز ہے، مستحسن امر ہے، کوئی ممانعت نہیں شریعت میں. لیکن اس سے بھی افضل ہے کہ آپ اپنے گھر میں جاگیں اور سارے بچوں کو بھی جگائیں، ان سے عبادت کروائیں، تلاوت قرآن ان کو کرنے کے لیے کہیں. بقیہ نمازیں جو زندگی کی پہلے رہ گئی ہیں وہ نمازیں قضا، ان کو ترغیب دے کے قضا نمازیں پڑھیں، تو قضا نمازیں آپ بھی پڑھیں. ہر نماز کے ساتھ پچھلی نماز کے صرف فرض پڑھ لیا کریں. ہر روز فجر کی نماز کے ساتھ 2 فرض پڑھ لیا کریں کہ یا اللہ جو پیچھے زندگی میں رہ گئی نمازیں فجر کی وہ آج 1 پڑھ رہا ہوں. تو روز آپ ہر نماز کے ساتھ جتنے فرض ظہر کے ہیں 4 فرض قضا بھی پڑھ لیا کریں، 4 عصر کے قضا فرض پڑھ لیا کریں. آپ یہ تھوڑا سا کام شروع کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ دنیا بدل جائے گی. آپ کے باطن میں اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت کا صدقہ ماہ شعبان المعظم میں مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عام مسلمان بنائے. آمین.